بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت اور غلبے والا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی دین کی مدد کرنے کے لیے، دین کی نصرت کرنے کے لیے۔ دین کی نصرت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے گا، اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور کس طریقے سے جہاد کا حکم دیا گیا؟ مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اگر اللہ نے تمہیں مال دیا تو مال لگاؤ اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے، اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنی جان لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں لگاؤ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں زبان قوت گویائی دیے گی تو اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اس سے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ قوت گویائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا اور اس نے انسان بنایا، اور انسان کو جو سب سے ٹاپ کی بہترین صلاحیت دیے گی وہ اس کی قوت گویائی، اس کا انداز بیان ہے کہ وہ کس طریقے سے بیان کر پاتا ہے اپنے اندر کے جذبات، احساسات، اور جو عقل اس کی سمجھ پاتی ہے گی ان سب چیزوں کو۔ تو اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے دین کے لیے لگانا، کیونکہ آج کے ہم اس دور میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں وہ صرف اپنی قوت گویائی اور اپنے بیان اور اپنے صرف ٹاکس کے ذریعے اس دنیا میں شہرت بھی کما رہے ہیں اور مال پیسہ بھی کما رہے ہیں، عزت و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی نعمت ہے گی جس کو خاص طور پہ قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے گا کہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس نے انسان جیسی بہترین اشرف المخلوقات بنائی، اور پھر اس کو قوت گویائی و بیان کا انداز دیا گا کہ اس سے وہ قرآن کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو آگے پہنچائے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہمارے اپنے دل میں ہوگا، ہم نے خود اس کو محسوس کیا ہوگا، تبھی تو ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں گے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 122 میں پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ اہل ایمان کی آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ دینی مراکز کی طرف نکلتے، یعنی جہاں سے دین حاصل کیا جاتا ہے گا، اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ کفر و شرک سے باز آ جاتے۔ یعنی کچھ نہ کچھ تھوڑے پیمانے پہ لوگ تو ہونے چاہیے کچھ جو اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیووٹ کریں، اپنے آپ کو وقف کریں کہ میں نے دین حاصل کرنا اور اس کے اندر اسپیشل بننا ہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بچہ ہوتا ہے گا، وہ ڈاکٹری میں جاتا ہے تو پھر وہ ایک اسپیشلائزیشن کرتا ہے ایک فیلڈ میں کہ میں نے اس کے اندر تک کی اچھی طرح پڑھنا ہے گا اور پھر لوگوں کی خدمت کرنی ہے گی، یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانی ہے۔ لیکن ہمیں تو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے گا، تو کیا ہم واقعی میں اپنی اولادوں میں سے کوئی ایک بھی چنتے ہیں ایسا کہ وہ میرا یہ بچہ تو پوری دین کی خدمت کرے گا، باقی سب کو بھی دین دینا ہے گا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایسی بات نہیں کہ ایک کو دے کر ہم نے فارغ ہو جانا ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے، کچھ خاص، جو کہ اس میں خاص گہرائی تک دین کو سمجھیں، اور پھر وہ بقیہ لوگوں کو آ کر دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں اور کفر و شرک سے باز رکھیں۔ خاص طور پہ سورۃ توبہ کی آیت میں کیا آئے گا کہ وہ دوسروں کو بتائیں، کفر و شرک سے بچائیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا پھندہ یہی ہے کہ بندے سے کفر و شرک کرائے اور اس کو ایسی چیزوں میں کروا دے ملوث جس سے اس کی تمام نیک اعمال بھی جو زندگی میں کر رہا ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں آیا 104 آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا رہے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکتا رہے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک گروہ تو ایسا لازمی ہونا چاہیے جس کا یہ خاص کام ہو، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، نیکی کے راستے کی طرف بلا رہا ہو اور نیکی کا حکم بھی دے رہا ہو اور برائی سے بھی روک رہا ہو۔ اور یہ تینوں چیزیں ساتھ میں آئی ہیں گی، صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دینا ہے گا، لوگوں کو ان کے شیطانی راستوں پہ جس طرف وہ چل رہے ہیں ان برائیوں سے بھی روکنا ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس قدر ملتی ہیں گی کہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو ابھارا ہے گا کہ جو دین تم مجھ سے لے رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو اس کے اپنے اندر رکھ کر بیٹھ جاؤ، اس خزانے پہ اوپر بیٹھ جاؤ ایسی، بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے، میری طرف سے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا۔ اسی نام سے ہم نے اپنا سب سے پہلے جو دین کا گروپ اسٹارٹ کیا تھا کہ میری طرف سے پہنچا دو دوسروں کو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ، تم تک ایک آیت پہنچی ہے، تمہیں ایک آیت سمجھ میں آئی ہے، تم نے ایک آیت پہ عمل کرنا شروع کیا گا، تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تم زیادہ نہیں کر سکتے، تم اتنا تو کرو۔ قطرہ قطرہ آگے ڈلتا ہے تو سمندر بنتا ہے، دریا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے وہی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایک آدمی آپ کی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک یہ کام پہنچا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہوا تھا، ممکن ہے جو شخص حاضر ہے وہ کسی ایسے آدمی تک یہ کام پہنچائے جو پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ ضروری نہیں جو سن رہا ہے اس وقت وہ اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، بلکہ ہو سکتا ہے جس کو آگے پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، وہ آگے لوگوں کو اس سے زیادہ اچھا سمجھا سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے ایسے شخص کے لیے جو آگے پیغام پہنچاتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صحیح پیغام، ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی باتیں، کوئی بھی بات جو ہے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام لکھ کر پہنچایا جائے تو وہ تو پھر انسان کو جہنم کی وعید دیتی ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عمل کرے اور اس کو آگے پہنچائے تو اس کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، آگے لوگوں میں پھیلاتا ہے گا۔ تو ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے گا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے۔